طاہا احمد خان صاحب، آپ کا مہمان آیا ہے اس وقت سمجھیے ہالینڈ سے، خاتون ہے ایک، اور آپ کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ آپ کی ان کی مہمان نوازی کرنی ہے اور ان کو پاکستان دکھانا ہے، سندھ دکھانا ہے، کراچی دکھانا ہے. تو کیا آپ روٹین آزمائیں گے؟ کہاں؟ سب سے پہلے تو میں ان کو پان کھلاؤں گا اوکے، کراچی کا، جس کو بہت سارے لوگ شاید پان اور وہ اس کا کوئی بہت ہی انفیریئر چیز سمجھ رہے ہیں. وہ اس شہر کی ثقافت ہے، لیکن اس شہر میں رہنے سے اس شہر کی ثقافت کو ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا. اس شہر میں رہنا الگ چیز ہے اور اس شہر کو اون کرنا اور اس شہر میں بسنا الگ چیز ہے. کریکٹ. تو پان کوئی خدا نخواستہ حقارت کی چیز نہیں ہے. پان جو ہے وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. تو میں ان کو سندھ کی تاریخ بتاؤں گا اور بتاؤں گا ہسٹری کا سبق ان کو پڑھائیں گے تو وہ گھومیں گے کیسے؟ ہم نے ان کو گھمانا ہے. گاڑی میں گھومتے گھومتے ہم گاڑی میں گھومنے نکلے ایئرپورٹ سے. ٹھیک ہے، مکلی پہنچے آپ، اس کے بعد ہم مکلی پہنچ گئے. تو ہم بتاتے راستے میں بندہ کوئی تو بات کرے گا نا. 3 روپے آپ نے بطخ کھلائی انہیں. اس کے بعد ہم باتیں کرتے ہوئے جائیں گے. ہم بتائیں گے ان کو کہ میں آپ کی بات میں نہیں بولا تھا، مجھے مکمل ہونے دیں. اس کے بعد ہم ان کو بتاتے ہوئے جائیں گے کہ بھائی کس طریقے سے عزیر بلوچ، بابا لیاری لے جاؤں گا. لیاری میں 2-3 مجھے انہوں نے دعوت بھی کی ہے، یہ ویلکم کریں گے. پھر میں انہیں وہاں لے جاؤں گا، بابا لاڈلا، عزیر بلوچ، رحمان ڈکیت، کس طرح لیاری گینگ وار. پھر میں انہیں ذوالفقار مرزا کا بتاؤں گا. پھر میں انہیں جس طریقے سے جہاز اغوا ہوا، یہ بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ کس طریقے سے جہاز اغوا ہوا اور نیگوشیٹ کر کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو چھڑایا گیا، وہ بتاؤں گا. اس کے بعد میں ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ بھئی یہ جو ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، کس طریقے سے اس کو بائی ڈیزائن تباہ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد کوئی ندامت بھی نہیں ہے. اس کے بعد میں انہیں بتاؤں گا کہ دیکھیں جی، آپ اس کو اس طرح نہ سمجھیں، یہ جو آج کے حکمران ہیں یہ برے لوگ نہیں ہیں. یا تو انہیں کام کرنا نہیں آتا یا ان کی نیت نہیں ہے. لیکن اس شہر میں ایس بی سی اے دکھاؤں گا انہیں بتاؤں گا کہ یہاں کتنے امیر لوگ رہتے ہیں جن کی منتھلی انکم کتنی زیادہ ہے. پھر انہیں بتاؤں گا کہ کتنی بے بس حکومت ہے کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ کما کے شہر سے جا رہے ہیں. 2 دفعہ ان کے صدر آ چکے ہیں، وہ اپنے لیڈر کے قاتل کو نہیں پکڑ سکے. پھر میں انہیں بتاؤں گا کہ بھئی اس شہر میں ایسے لوگ بھی تھے جو اس شہر کا پرائیڈ ہیں، کہ جو کہیں ٹیلی فون آپریٹر تھے، کہیں ٹیوشن پڑھاتے تھے، کہیں کام کرتے تھے اور وہ محنت سے بنے. پھر میں انہیں بتاؤں گا کہ ایک ایسی سیاسی جماعت بھی اس شہر میں ہے کہ جس کے اوپر کوئی نیب کا کیس نہیں ہے، کوئی اینٹی کرپشن کا کیس نہیں ہے، کوئی قرضے لے کے معاف نہیں کرائے، کوئی شوگر کا کیس نہیں ہے. اور پھر میں انہیں بتاؤں گا کہ وہ وہی فلائٹ پکڑ کے نکل جائیں گی واپس، وہ بولیں کہ مجھے یہاں پہ نہیں رہنا ہے، مجھے جانے دو پلیز. اب بھائی پروگرام کا آخر آ گیا، پلیز میں اپنے مہمانوں سے آخری سوال پوچھنے جا رہا ہوں. اگر مصطفیٰ عبداللہ بلوچ وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں تو کیا تبدیلیاں لائیں گے پاکستان میں؟ آپ کے پاس 1.5 منٹ ہے جواب دینے کے لیے. دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے تو میں آئی وڈ وانٹ اونلی چیئرمین بلاول ٹو لیڈ دا کنٹری، بیکاز چیئرمین بلاول صاحب کی پرمیشن سے آپ وزیر اعظم بنے، بس یہ سمجھ لیجیے. اوکے دین ڈیفینیٹلی کراچی کی یوتھ اور پورے پاکستان کی یوتھ، آئی تھنک بیکاز جو ہمارا ایک نظام جو چلائے گا آگے چل کے سالوں میں وہ یوتھ ہے. یوتھ کے لیے وی نیڈ ٹو میک ووکیشنل سینٹرز، ان کے لیے تعلیمی معیار کو بہتر کرنا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ٹورزم ہے، آئی تھنک ٹورزم ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ پاکستان کی اکانومی کو بہت بہتر کر سکتا ہے. اس پہ انشاءاللہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس پہ کام ہو. ساتھ ساتھ پھر یہ جو ہمارا ایک یہ کلچر ہے کہ ہم چیریٹی پہ رہ رہے ہیں اور چیریٹی پہ چل رہے ہیں، آئی تھنک دیٹ ول ناٹ سسٹین اے لاٹ. وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دیٹ. تو لوگوں کو پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے انڈسٹریز کو یہاں پہ لے کے آنا اور انٹرنیشنل جو آپ کی کمپنیز ہیں ان کو پاکستان کا ایک اچھا امیج دکھانا. یہ برا امیج دکھا کے آپ اپنی سیاست تو کر سکتے ہیں، بٹ یو کین ناٹ. آج کل کی یوتھ بھی پک گئی ہے وہ باتیں سن کے. آج کل کی یوتھ کہتی ہے نئی بات بتاؤ، واٹ پلانز یو ہیو. ٹائم از اپ سر، ٹائم از اپ. سجاد سمرو صاحب، آپ وزیر اعظم بنے تو کیا کریں گے پاکستان کے ساتھ؟ سر اس سے پہلے تو آپ اپنے دونوں مہمانوں کو ٹائم دے، تیسرے مہمان کو آپ نے تھوڑا کم ٹائم دیا ہے. ان کی باتوں پہ میں چاہوں گا میں تھوڑا 1 منٹ کے اندر میں اس کو 1 منٹ کے اندر لپیٹ دوں اور پھر اب میرے سوال کا جواب. دیکھیں بھائی نے، میں تو نہیں چاہ رہا تھا، میں تو شروع سے کہہ رہا تھا عید کے دن ہمیں اچھی باتیں کرنی چاہیے. انہوں نے خان صاحب کا اڈیالہ جیل کا نام لیا. الحمدللہ نہ ایک بار پلیٹلیٹس کم ہوئی ہیں، نہ ہی جو ہے نا وہ جا کے وہ سیاؤدین ہاسپٹل میں لا کے لیٹے ہیں. ٹھیک ہے، زرداری صاحب کو جو عمران خان کے ٹائم پہ جب نیب نے اٹھایا تھا، ان کی رپورٹ جب اس ٹائم پہ آپ نے دیکھی تو انہوں نے اس پہ بتایا گیا کہ ان کا دماغ سکڑ گیا ہے، اب یہ مزید سروائیو نہیں کر سکتے ہیں، ان کو ہاسپٹل کے آئی سی یو سے نہیں نکال سکتے. ابھی وہ صدر پاکستان ہے اور 2 دن
پہلے مطلب لاسٹ ویک انہوں نے جو اسپیچ کی اور کس طریقے سے اسپیچ کی پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ہمارا ناک کٹوائی انہوں نے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ نہیں, میری بات سنیں, دیکھیں دوسرا یہ ہے کہ پچھلے آن اینڈ آف 40-45 سالوں سے حکومت یہ کر رہے ہیں اور حساب ان کو عمران خان دے گا آگے 3 سال کا. مجھے آپ بتائیں کہ کراچی بھائی 18ویں ترمیم کے بعد یہ کس کا حق ہے صوبوں کے اوپر؟ پچھلے آپ تقریباً چوتھا آپ کا ٹینیور کراچی میں ہے اور وہ حساب جو ہے نا وہ آپ کو آگے پوائنٹ آ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال آجائے میرے سوال پہ, آپ کے سوال پہ وزیر اعظم بنیں گے سجاد سمرو تو کیا کریں گے پاکستان کے ساتھ, سنیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی وہ افراد کہ جو ہمیشہ اس سیٹ کو گالیاں دیتے ہیں, پہلے تو ان لوگوں کے پاس ہم جائیں, ان کو کہیں کہ آپ کا جینون مسئلہ کیا ہے, ہمیں پتہ ان کا کیا ہے, ان کو یعنی آپ پہلے گالیاں بند کروائیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری یوتھ کی بات ابھی جو ہو رہی تھی نا, یوتھ, تو یوتھ نے اس وقت الیکشن میں بتا دیا کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑے ہیں. یوتھ کا جو مائنڈ ہے وہ کس طرف ہے, تو ہمیں یوتھ کو اور مزید اچھی جگہ پہ لے جانا ہے. گالیاں پڑی ہیں پی ٹی آئی کی وجہ سے بند کرنے کی, پی ٹی آئی کی وجہ سے تو کس چیز کی گالیاں, لیڈر کو بند کرنے کی یاد ہے پی ٹی آئی کے. دیکھیں بات کوئی ایک بند کرنے کی تو چیز نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی جو ملک کا ستیہ ناش کر دیا گیا ہے. تو وہی بات تھی جو میں نے پہلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ جو جس کا ڈومین ہے اپنے سیاسی استحکام لائیں گے, بالکل لائیں گے. اور اس کے علاوہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں, اس کے بعد ہم پارٹیوں میں بٹے ہوئے, اس کے بعد ہم سارے اپنے اپنے معاملات میں. جس طریقے سے یہ فلسطین کے اوپر جو معاملات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اتنے تو ہم غیرت دکھائیں نا کہ ہم اگر مجھے اللہ نے موقع دیا آپ اپنے فوج کے دستے کو بھیجیں گے. نہیں, ہم اپنے فوج کے دستے کو بعد میں بھیجیں گے, پہلے ہم آگے ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات تو کریں. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ بیگر کان بھی چوزر, ہمارے وزیر اعظم کی دہائی میں ہمارے ایئر فورس کے فائٹرز گئے تھے, بالکل کہتے ہیں. ابھی اس وقت ہم کھڑے ہیں 2025 میں, اس درمیان آپ کا جو ہے نا 55 سال کا فرق بھی ہے, تو لیڈر بھی چینج ہوئے ہیں بالکل, جنہوں نے پہلے کام کیا. ابھی ہم کٹورا لے کے جب ہاتھ میں کھڑے رہیں گے تو آپ کیا لگتا ہے آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے؟ کوئی بتا دیں کہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی, تو کوئی اگر ایسا لیڈر ہے تو وہ اگر بات کر سکتے تو کرے نا بات. ہم کیوں کریں گے, ہماری جائیدادیں باہر پڑی ہوئی ہیں. بہرحال عید کا دن ہے, پھر گھوم پھر کے وزیر اعظم بنا رہا ہوں عید کے دن مجھے نہیں بننا ہے وزیر اعظم پاکستان, مجھے اپنے لوگوں کے وزیر اعظم پاکستان کے علاوہ بھی جو ہے نا اس کی ان کے لیے جو ہے آپ کا جواب آ گیا. طاہر احمد خان صاحب کو اگر ہم وزیر اعظم پاکستان بناتے ہیں تو آپ کیا کریں گے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں 2-3 کام ہیں جو کرنے چاہیے. سب سے پہلے تو ایک مضبوط بلدیاتی نظام لے کر آنا ہے. آئین کے مطابق آرٹیکل 140A کے مطابق 18ویں ترمیم کو اس کی اصل روح کے مطابق امپلیمنٹ کریں گے, اور صرف کراچی ہی نہیں پورے پاکستان میں یہ بلدیاتی نظام گلی محلے تک ہونا چاہیے. امپاورمنٹ فار آل, اور لوکل مسائل لوکل لیول پہ حل ہونے چاہیے. دوسری سب سے بڑی بات کہ سیاست میں جو بد تہذیبی کا کلچر یہ ہمارے سجاد سمرو صاحب کی سابق یا حاضر جماعت لے کر آئی ہے, اس کو ختم کریں گے. ٹالرنس اور پیشنس کی سیاست ہونی چاہیے. الیکٹیبلز, اچھا بات انہوں نے بالکل درست کی کہ یہ کوئی ڈی میرٹ نہیں ہے کہ اگر کسی کا والد سیاست میں ہو یا نہ, ہم اس کو برا سمجھتے ہیں, لیکن ایک چیز ہوتی ہے ڈائنیسٹی پالیٹکس. اگر کوئی آدمی محنت کر کے آ رہا ہے, اس کا اپنا کیومن ہے, تو اس کو برابر کا موقع ملنا چاہیے. لیکن جو ہمارے ملک میں ایک ڈائنیسٹی پالیٹکس ہے, اس کو ختم کریں گے اور عام آدمی کی نمائندگی عام آدمی سے کروائیں گے. کسان کی نمائندگی وڈیرے سے نہیں کروائیں گے, مزدور کی نمائندگی سرمایہ دار سے نہیں کروائیں گے, اور ایک ایسا نظام لائیں گے جس میں ایکسیسیبل ہوں. میں آج دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے ایزیلی ایم کیو ایم کے ایم پی ایز ایم این ایز اپنے لوگوں کو ایکسیسیبل ہیں, کسی اور سیاسی جماعت کے لوگ نہیں ہیں. تو یہ جو اقدامات ہیں یہ ہم کریں گے. اور آخری چیز یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اس ملک کی ایک بہت عظیم لیڈر تھی اور پاکستان کی فیمیل پرائم منسٹر تھیں. انہوں نے پاکستان پوری دنیا مطلب ان کا وہ ایک پرائڈ تھی پاکستان کا. تو ان کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کی حد الامکان کوشش کریں گے. اور آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ فار دا پرپز آف پوائنٹ اسکورنگ, یہ میں بڑے دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ہم کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انصاف جو ہے وہ اگر ہم لوگ اپنے ملک کی سابق وزیر اعظم کے لیے انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ہم کس کے لیے انصاف کریں.